یا رسول اللہ، یا یا اللہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازقۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا، محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ، السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلندتر صلوات صلی علی محمد۔ دعا ہے خالق لم یزل اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مولا جتنی حاجات جتنی دعائیں بارگاہ ابوالفضل العباس میں مانگی جائیں وہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا مولا آپ کو زندگی میں کئی بار ہر بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرا مولا وارث زمانہ، مالک زمانہ، ضرورت زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ عشرہ محرم 1444 ہجری دوسری مجلس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے۔ مجلس عشرہ محرم الحرام کے لیے موضوع سخن قرار پایا ہے سورہ مبارکہ فاطر سے وہ آیہ کریمہ جس میں خدا اعلان کر رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا ہے جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہے۔ خدا نے اس آیت میں اپنا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث تمہارے مصطفیٰ نہیں اپنے مصطفیٰ لوگوں کو بنایا۔ لفظ استفا کا استعمال ہوا ہے۔ استفا کہتے ہیں چننا۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کتاب اور ہے
قرآن اور قرآن اسے کہتے ہیں جو پڑھا جائے، کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو۔ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، بے شک دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بڑا آسان اور تمہیدی اور ابتدائی جملہ کہنے لگا ہوں، قرآن کتاب میں ہے، کتاب بس قرآن نہیں۔ یہ جملہ تمہیدی بھی تھا اور بات کو کھولنے کے لیے بھی تھا۔ قرآن کتاب میں ہے، کتاب صرف قرآن نہیں۔ کتاب جامع ہے، قرآن اس کا جز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل بھی کہا تھا کہ خدا نے قرآن میں لفظ قرآن بھی کہا ہے اور لفظ کتاب بھی کہا ہے۔ کتاب کا وزن دیکھنا ہے کہ کتاب کا رقبہ کتنا ہے، کتاب کی حیت کتنی ہے، کتاب کتنی وسیع ہوتی ہے، اور قرآن اس میں کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن میں سے اللہ نے ایک منظر دکھایا۔ تخت پہ بیٹھا تھا سلیمان ابن داؤد، اللہ کا نبی، جنات اس کے تابع، فرشتوں کی بولیاں، جنات اس کے تابع، پرندوں کی آواز، ان ساری چیزوں سے واقف تھا اللہ کا نبی۔ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملکہ سبا نام اس کا بلقیس ہے۔ سلیمان بن داؤد نے اپنی پوری طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے دربار میں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہی میرے سامنے لے کے آئے۔ اتنا کہنا تھا یا اٹھا جنات کا سب سے بڑا سردار، اس نے کہا ہے سلیمان ابن داؤد مجھے اجازت دے، میں تخت بلقیس کو لے کے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا وقت کتنا چاہیے؟ اس نے جو وقت بتایا اس کے لیے مختصر تھا، سلمان کے لیے طویل تھا۔ اس کے لیے وہ وقت تھوڑا تھا، سلمان کے لیے زیادہ تھا۔ سلمان ابن داؤد نے کہا یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے بھی مختصر، اس سے بھی کم وقت میں ملکہ سبا کا تخت بلقیس یہاں اپنے دربار میں چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو لکھا ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں واقعہ کیوں لکھا ہے؟ فرمایا میں دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا نے پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہا جب جنات خاموش ہو گئے، جب فرشتے عاجز آ گئے، تو پھر اسی دربار میں سے ایک اٹھا، نام اس کا آصف بن برخیہ تھا۔ اس نے سلیمان ابن داؤد سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو تخت بلقیس کو میں لے آؤں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا جنات سے بھی پہلے، ملائکہ سے بھی پہلے تجھے مہلت کتنی چاہیے؟ آصف بن برخیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں تیرے سامنے لے آؤں گا۔ خدا نے قرآن میں بتایا نام اس کا آصف بن برخیہ تھا۔ میرے مالک یہ نبی تھا یا کوئی وسیع تھا یا کوئی امام تھا یا کوئی حجت تھی جسے سلیمان بن داؤد کو چیلنج کر کے کہا تھا میں تیرے سامنے لے کے آؤں گا؟ یہ آصف بن برخیہ کون تھا؟ قرآن نے اگلی آیت میں کہا آصف بن برخیہ کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ جس کے پاس تھوڑا سا تھا وہ تخت بلقیس لے آیا، اور جو علی پوری کتاب بسم اللہ۔ مولا حسین عزت عطا فرما، اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، مکمل نہیں، کل کتاب کا علم نہیں تھا آصف بن برخیہ کے۔ چلے میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری حفاظت ہی کے لیے دو کرامن کاتبین مقرر کیے ہوئے ہیں جو لکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہر ایک مسلک نے لکھا یہ دو ملائکہ ہیں جو دو فرشتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے، ایک اچھائی لکھتا ہے ایک غلطیاں لکھتا ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں اور ہر ایک محدث نے لکھا یہ انسان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، شانوں پہ بیٹھے ہیں اور نظر نہیں آتے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کہتے یہ گواہی کے لیے، تاکہ قیامت والے دن اگر انسان مکرے تو خدا انہیں گواہ بلائے۔
یہ اچھائیوں پہ بھی گواہ، یہ برائیوں پہ بھی گواہ. خدا نے دو گواہ ہر انسان کے رکھے ہیں شانوں پہ، اور وہ نظر نہیں آتے. حد نہیں ہو گئی، تیرے دو ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے. مولا حسین عزت دے دے، جو ہاتھ اٹھ چکا ہے سیدہ یہ ہاتھ قبول کرے. ماننے پہ آئے تو دو ایسے مان لے جو نظر نہ آتے ہو، چھوڑنے پہ آئے تو ایک ایسا چھوڑ دے جو نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے میرے مالک نے کیوں بلایا ہے؟ فرمایا گواہی کے لیے، گواہی کے لیے، گواہی کے لیے. میرے مالک تو کہہ دیتا صرف لکھتے ہیں، تو نے یہ کیوں کہا ہے یہ گواہی بھی دیں گے؟ فرمایا دنیا کو بتایا ہے شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، شانوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں، کاندھوں پہ ہمیشہ گواہ ہوتے ہیں. تمہارے کاندھوں پہ تمہارے گواہ ہیں، محمد کے کاندھوں پہ محمد کے گواہ. گواہ ہمیشہ، گواہ ہمیشہ شانوں پہ ہوتے ہیں. ہم نے وارث قرار دیا ہے انہیں. متوجہ رہیے گا صاحبان، جسے ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کیوں؟ گواہی کے لیے. اس لیے تو معصوم کا حکم ہے کوشش کرو اچھائیوں پہ گواہ بنے. ایک لفظ ہوتا ہے گنہگار، جس کے لیے عربی زبان میں مذنب کہتے ہیں گنہگار کو. فاسق بھی گنہگار ہے لیکن فرق ہے. ایک انسان چھپ کے گناہ کرے تو وہ مذنب ہے، ایک سرے عام گواہ پیدا کر کے گناہ کرے تو وہ فاسق ہے. جس کے گناہ پر گواہ ہوں وہ فاسق ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، جس کے گناہ پر گواہ موجود ہوں وہ فاسق ہوتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اچھائیوں پہ گواہ پیدا کرو. برائی، نماز واجب ہے، نماز جماعت واجب نہیں. نماز جماعت کا اجر کیوں ہے؟ گھر میں نماز پڑھو گے اجر کم، جماعت میں پڑھو گے زیادہ. اس لیے کہ جماعت میں گواہ ہیں. گھر میں بھی تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ نے کہا جماعت میں آؤ گے تو دو چار قیامت والے دن گواہی دے دیں گے کہ ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجلس حسین اور عزاداری حسین کو عبادت سمجھ کے بجا لایا کرو. مجلس گھر میں بھی سنی جا سکتی ہے، اس لیے کہتے عزا خانوں میں آیا کرو، جلوسوں میں چلا کرو، حلقہ ماتم میں کھڑے ہوا کرو، تاکہ ہم گواہی دے سکے ہم نے اسے مجلس میں دیکھا تھا. مولا حسین ہر چیز پہ گواہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، مصطفیٰ کیا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا تھا. استفا کیا، چن لیا. آئے قرآن میں ایک اور استفا دکھاؤ. خدا کہتا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو. ذرا آیت کا تیور دیکھنا. خدا کہتا میں نے چن لیا آدم کو، نوح کو، پھر خدا کہتا آل ابراہیم کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، تمام عالمین میں سے، صرف دنیا سے نہیں. جو قریب بیٹھو میرا ساتھ دینا، میں بالکل نتیجوں کے قریب آنے لگا. عالمین میں نے انہیں چنا ہے. اب عالمین کی میرے لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، ہلکا سا اشارہ کروں گا تو آپ عالمین سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں اس کی ربوبیت ہے. اب کون سی جگہ ہے جہاں وہ رب نہیں؟ جہاں جہاں وہ رب ہے وہ عالمین ہے. اور خدا کہتا میں نے ان سارے عالمین میں سے
آدم چنا. ان اللہ اصطفى آدم، آدم چنا. نوح چنا. نہ آدم کی آل چنی، جو پیچھے بیٹھے ہم ساتھ دینا، نہ آدم کی اولاد چنی نہ نوح کی اولاد چنی. ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا، عمران کو بھی چنا، عمران کی آل کو بھی چنا. میرے مالک پہلا نبی آدم ہے بھی صفی اللہ. پہلا صاحب شریعت نوح ہے، نوح کو اکیلے چنا، آدم کو اکیلے چنا، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت. میرے مالک آدم کی بھی آل چن، نوح کی بھی آل چن. فرمایا گستاخ نہ پڑھ. آدم کا ایک بیٹا قاتل تھا، نوح کا ایک بیٹا باغی تھا. جن کی اولاد باغی ہو اللہ انہیں چنا نہیں کرتا. ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، علی العالمین، تمام عالمین میں سے. اور صرف مرد نہیں چنے. یہ کتنے ہیں؟ 4: آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران. اب ذرا ایک اور آیت سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ. اے مریم ہم نے تجھے چن لیا ہے. 4 مرد مصطفیٰ کیے، ایک مستور کی. پھر جملہ سننا، مرد 4 چنے، مستور 1 چنی. اللہ کے مصطفیٰ قرآن میں 5 ہیں. چار مرد، 5ویں مستور. اور جب خدا نے کہا نا کہ ہم نے تجھے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. خدا کہتا ہے میں نے مریم کو چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. 2 دفعہ لفظ استفا آیا ہے مریم کے لیے. مریم ایک بار نہیں چنی گئی، 2 بار چنی گئی. خدا کہتا میں نے پہلے چنا، پھر طاہر کیا، پھر چنا. میرے مالک جب چن لیا تھا پھر کیوں چنا؟ فرمایا پہلے چنا خواتین میں سے، طاہر کیا، پھر چنا بتولوں میں سے. اور یہ بھی میرا پڑھا لکھا علمی مجمع ذہن میں رکھے. بتول تخلص نہیں، لقب نہیں، بتول عہدہ ہے. جیسے مردوں میں نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں کو دیے. ان 5 میں سے ایک بھی عہدہ اللہ نے عالم نساء میں نہیں رکھا. اور ہر دور میں عورتوں کی شرح مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھی. آج تک ہر دور میں خواتین کی ریشو مردوں کی نسبت سے زیادہ ہے. تو جن کی ریشو بھی زیادہ ہے ان میں نہ کوئی نبی، نہ رسول، نہ خلیفہ، نہ امام، نہ کوئی ولیہ. 5 کے 5 عہدے مردوں کو دیے. مستورات میں ایک ہی عہدہ رکھا، بتول. اگلی سطر کہوں گا تو بے ساختہ داد نکلے گی. بتول اپنی مرضی سے نہیں بنتی، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے رسول نہیں بنتا. رسول بھی اللہ بناتا ہے، بتول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. بتول کوئی عورت زیادہ عبادت کر کے زاہدہ ہو جائے گی، عابدہ ہو جائے گی، تقیہ ہو جائے گی، بتول نہیں بنے گی. بتول کی ڈیفینیشن ایک سطر میں کہنے لگا ہوں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. جو ہمیشہ سے پاک تھی ہمیشہ پاک رہے. پھر آسان کر کے جملہ سننا معرفت والے جو جسے پاک ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہ ہو.
جسے مٹی پانی یہ مطہرات پاک نہ کریں جو خود ہی پاک ہو. اور آسان کروں، بیٹی انسان عام کی ہو، غیر معصوم کی ہو، یا صحابی رسول کی ہو، پورا مہینہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، پورا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بطول اس مستور کو کہتے ہیں جسے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مسلح عبادت سے نہ روک سکے. مدینہ کی عورتوں نے آ کے کہ نبی کی چہیتی بیوی سے پوچھ لیا تھا کہ تو بھی نبی کی زوجہ ہے، زہرا نبی کی بیٹی ہے، تو بیوی ہو کے بطول نہیں، وہ بیٹی ہو کے بطول ہو گئی. صحیح بخاری میں باب مناقب فاطمہ میں آج بھی لکھا، اس نے کہا ما اقول فی حقھا ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر، میرا مقابلہ بطول سے کرتے ہو، وہ اتنی پاک ہے اس نے ظہر پڑھ کے حسن جیسا بیٹا دیا تھا، اور عصر کے لیے اللہ اکبر. ہم نے مریم کو، بسم اللہ، ہم نے مریم کو مصطفیٰ کیا تھا. علی 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 یا علی. متوجہ میری بات سے، حوا پہلی خاتون، بطول نہیں. عیسیٰ کی ماں مریم کو اللہ کہتا میں نے بطول بنایا. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مریم بھی بطول ہے اور سیدہ بھی بطول ہے تو دونوں کا عہدہ ایک ہے. مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا. پورا مجمع چپ رہے، ایک سید مجھے بول رہا ہو نظر آنا چاہیے. مریم بطول بنتی ہے. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں سیدہ کا واسطہ. مریم بطول بنتی ہے، زہرا بطول بناتی ہے. مریم کا تقابل سیدہ سے کیسے؟ میرا بعض اوقات جی کرتا پیر اختر شاہ جی کوئی بندہ مریم پڑھے اور میں فضا پڑھوں. تم مریم سناؤ، ہم تمہیں فضا سناتے ہیں. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مریم کے مصلے کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آیا تھا. مریم نے چادر کے نیچے سے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور پیشانی پہ رکھ کے کہا کون ہے؟ اس کا اللہ کا بھیجا ملک ہوں. کیا لے کے آیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے جنت سے کھانا لے کے آیا ہوں. قرآن کہتا مریم نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا تیرا بھی شکریہ، اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ، تو لے کے آیا، اس کا شکریہ اس نے بھیجا. مریم نے فرشتے کا بھی شکریہ ادا کیا، مریم نے توحید کا بھی شکریہ ادا کیا. 3 دن زہرا پکاتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 3 دن سیدہ بناتی رہی، دروازے میں فضا بانٹتی رہی. تیسرے دن جبرائیل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا فرشتہ ہوں. فضا نے دروازہ بند کر کے کہا تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا نے دروازہ بند نہیں کیا، یہ آواز پروردگار آئی جبریل واپس جا، فضا سے کہے یہ جبریل کا شکریہ تیرے شایان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ. بس ٹھیک ہے، ہم کل کر لیں. اللہ بسم اللہ. ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا.
ہم نے نوح کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا، ہم نے پھر مریم کو مصطفیٰ کیا۔ مریم کی والدہ نے منت مانی تھی اللہ بیٹا دے، میں خدا کے گھر کی مجاوری کراؤں، اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی۔ میرے مالک میری منت میرا عہد تھا کہ بیٹا ہوتا تو تیرے گھر کی نوکری کر، بیٹی ہے کیسے نوکری کرواؤں؟ فرمایا بے شک بیٹی ہے، اپنے عہد کو پورا کر، اپنی قسم کو پورا کر۔ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، قرآن کہتا ہے عہد، منت مانی تھی، منت ماننا مریم کی ماں سے جائز ہے۔ اب یہ پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی کہ مریم کی ماں نے منت مانگی کس سے تھی۔ میں نے عہد کیا تھا اللہ سے مجھے اولاد دے، تو یہ انبیاء کی ماؤں کا طریقہ کار ہے کہ پہلے اولاد مانگنا، پھر وعدہ کرنا کہ اگر تو دے تو جو بیٹے دے پھر اسی کی نوکری کروائی جاتی ہے، جو بیٹے دے پھر نوکری بھی اسی کی کروائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے مانگو کسی سے، آج کے دور کا جدید شیعہ اٹھ کے کہتا جی ہم نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا کہ راہب کو بیٹے دیے، یہ حسین نے راہب کو کیسے بیٹے دے دیے تھے؟ میں کہتا ہوں کتاب کا حوالہ بہت دور کی بات ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، ابھی یہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس مجمع سے وہ بندے ہاتھ اٹھاؤ جسے حسین نے بیٹے دیے، تو راہب کو چھوڑ ان سب کو حسین نے دیے۔ جدید شیعہ کے ہاتھ نہ آنا، دیکھیں کیونکہ شریعت میں لفظ کیوں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب شریعت کے کسی بھی عبادت کے کسی رکن میں کیوں ہے ہی نہیں، اور آج کے دور کا جدید مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے کیوں کا جواب ملے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، شریعت میں کیوں نہیں ہے۔ چلیں اگر پوچھنے پہ آئے تو میں سوال کرتا ہوں، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ دو طرح کے جواب ملیں گے، ایک روشن خیال جواب، ایک قدیم جواب۔ قدیم جواب یہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں جنت ملے، بالکل ٹھیک۔ میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ مجھے وہ بندہ چاہیے تھا جو اس جملے پہ بول سکے۔ جنت کی تلاش میں نماز پڑھنا فیض نماز ہے، نماز کا فائدہ ہے جنت، بس چھوڑ دے، نماز کا فائدہ ہے مقصد نہیں۔ ایک مسلمان کا جی میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ ذرا قیام اور رکوع میں اٹھنے اور بیٹھنے سے اعضاء کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دماغ میں سجدے میں جانے سے خون جاتا ہے، یہ بھی فیض نماز ہے، مقصد نماز نہیں۔ ہر عبادت کا مقصد اور ہے، فیض اور ہے۔ اب جو قریب بیٹھے ہو یہ سطر کا لہو نہ ہونے دینا، ہاں یہ کام ہے۔ پھر جی یہ بات ہے کہ اگر مقصد کو دیکھ کے عبادت کرو گے نا، فیض مقصد نہیں ہوتا، ہاں مقصد میں فیض ہوتا ہے۔ محمود بھائی فیض مقصد نہیں، مقصد میں فیض ہے۔ ہاں نماز سے جنت میں ملتی ہے، نماز سے آخرت میں ملتی ہے، نماز سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں، نماز سے توبہ بھی ہوتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں چہرہ تر و تازہ بھی ہو جاتا ہے، آپ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، آپ کے اعضاء آپ کے جوارح کام بھی کرتے، یہ ساری چیزیں فیض نماز ہیں، مقصد نماز نہیں۔ مقصد نماز ہے اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت، ٹکے کا بھی فیض نہ ہو، مقصد ملنا چاہیے۔ نظر فائدے پہ نہیں، مقصد پہ ہونی چاہیے۔
یہاں سے لے کے آخر تک مجھے 2-4 بندے ایسے چاہیے جو جملے پہ مجھے داد دے سکے. مقصد نماز اور ہے، فیض نماز اور ہے. مجھے منبر کی عزت کی قسم فیض عزاداری اور ہے، مقصد عزاداری اور. فیض عزاداری اور مقصد عزاداری اور. بیٹھ جاتے ہو حاجتیں پوری ہوتی ہیں، زمین پہ بیٹھتے ہو غرور مٹتا ہے. عزاداری کا تقابل نہیں پڑ رہا، لیکن ہر عبادت میں جو مقصد ہے وہ حسین کی مجلس میں ہے. جتنی بھی عبادتوں کے فیض ہیں، مثلا نماز، خدا نے کیوں کہا کہ سر سجدے میں رکھو؟ میرے اللہ تو کیا کروانا چاہتا ہے؟ انسان کا سر زمین پہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ فرمایا اس کا غرور مٹی کر رہا ہوں. سجدہ ہے انسان کے غرور کا خاتمہ، اس کا غرور مٹی ہو. جماعت کا اجر زیادہ کیوں ہے؟ گھر میں اکیلے دروازہ بند کر کے سر زمین پہ رکھو گے نا، اتنا غرور نہیں مٹے گا. جماعت میں جب کسی کے پاؤں میں رکھو گے نا، ہائے 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 ہائے، کیونکہ نماز میں جماعت میں تمہیں جھکتے ہوئے سارے دیکھیں گے. اکڑتے بھی دنیا کے سامنے ہو، پھر جھکو بھی دنیا کے سامنے. نماز کا ایک فیض خدا نے، سجدہ کیوں؟ خاتمہ غرور کا. یہ نماز نے فیض دیا، بالکل وہی فیض مجلس شبیر نے دیا. زمین پہ بیٹھو، امیر ہو، شہنشاہ ہو، جب حسین کی محفل میں آ جاؤ زمین. روزے کا فیض خلوص. مصلی پہ بندہ کھڑا ہو پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہو پتہ چل جاتا ہے حج کر رہا ہے. اتنے مجمع میں سے ایک بندہ روزے دار بیٹھا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہے چھپی ہوئی عبادت. جو روزے کے فیض خلوص ملتا ہے وہ مجلس شبیر میں ملتا ہے. تو جتنی بھی عبادات ہیں آج ہم سے پوچھنا، ماتم کیوں کرتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو؟ ہمیں بتاؤ نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، امر بالمعروف کیوں کرتے ہو؟ نماز اللہ کا حکم، روزہ اللہ کا حکم، زکات اللہ کا حکم، حج اللہ کا حکم، ماتم حسین کا حکم، عزاداری مولا کا حکم. مولا حسین عزت عطا. میرے بھائی نے نعرہ مجلس میں لگایا اور یہ نعرہ مجلسوں میں عام ہے، لبیک لبیک یا حسین. 2 جگہوں پہ یہ لفظ لبیک نظر آتا ہے. کیونکہ میں عبادتوں میں عزاداری پڑھ رہا تھا، یا کعبے میں جا کے حاجی لبیک کہتے ہیں، یا مجلس میں آ کے ماتمی لبیک. پڑھو اس غیور مجمع کے سامنے کہ یہ لبیک یا حسین کہا کس نے تھا؟ اس غیور مجمع کے سامنے لبیک یا حسین کا ابتدا پڑھنے لگا، کس نے سب سے پہلے لبیک یا حسین کہا تھا؟ میں بارگاہ کے پرتقدس ماحول میں ہوں، سیدہ کے نوری محل میں ہوں. لبیک یا حسین کہنا نہ کسی شاعر کا شعر ہے، نہ کسی عالم کا کلام ہے. کتاب کا حوالہ کیمرے کی موجود ہے، مناقب شہر اشوب، مناقب ابن شہر اشوب اٹھا کے دیکھ لینا. مناقب میں یہ جملے لکھے ہیں، جب حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تھا 8 ذی الحج کو، حسین گئے تھے قبر جناب خدیجہ پہ. قبر خدیجہ پہ بیٹھ کے حسین نے 3 بار اللہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا، یا الہی یا سیدی یا ربی، یا الہی یا سیدی یا ربی. مکے کے لوگ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی.
یا الہ، ہر عبادت میں کیوں نہیں؟ مجلس حسین میں کیوں نہیں؟ عزاداری میں کیوں نہیں؟ کیسے نہیں؟ ہر عبادت ہے اطاعت میں، عزاداری بھی اطاعت میں۔ تو آج میں کسی سے کہوں کہ بھائی نماز پڑھتے کیوں ہو؟ بس ایسے کیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو۔ وہ کہتے دل میں نماز نہیں ہوتی۔ اچھا دل میں نماز نہیں ہوتی تو دل میں عزاداری کیسے ہو جاتی ہے؟ جیسے نماز کے لیے مصلی پہ آنا ضروری ہے، عزاداری کے لیے صف حسین پہ آنا ضروری ہے۔ میں جدید شیعوں سے مخاطب ہوں۔ یار گھر سے نکلتے ہیں، بستر چھوڑتے ہیں، دفتر سے چھوڑتے ہیں، ارے آپ مجلس میں نہیں آئے؟ ارے کیا کہنے، لائیو آ تو رہی تھی۔ میں آج کے دور کا مرض پڑھ رہا ہوں۔ ارے بھیا مجلس میں کیوں نہیں؟ ارے لائیو آ رہی تھی نا، جو آپ وہاں سن رہے تھے میں گھر بیٹھے سن رہا تھا۔ حسین کو آن لائن عزادار نہیں چاہیے۔ اچھا اگر یہی عقیدہ رکھنا ہے تو اگر یہ عقیدہ تیرے بچوں میں چلا گیا اور تیری ہی زندگی میں میرے 12ویں شہنشاہ نے کعبے کی چھت پہ اذان دے دی تو گھر میں بیٹھے کہہ دینا مولا ہم نے دیکھ لیا۔ وہاں موقع پہ انصار چاہیے۔ مجلس شبیر حاضری چاہتی ہے۔ نام لکھواؤ آ کے اپنا حسین کی صف میں۔ امیر ہو تو گھر میں ہو، حسین سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ تم مصروف ہو تو تمہیں زندگی کے جینے کے ڈھنگ حسین کے عطا کی۔ 10 دنوں میں کوئی بہانہ، کوئی عذر حسین کے مقابلے پہ تلاش نہ کرنا۔ عزاداری خلوص مانگتی ہے۔ پورا سال دے کے حسین نے تم سے مانگا کیا ہے؟ آج کے دور کا جدید شیعہ کہتا ہے جی دیکھیں غم دل میں ہوتا ہے، مجھے بڑا غم ہے، ٹھیک ہے میں نہیں مجلس میں آتا، نہیں ماتم میں آتا۔ جاؤ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھو، 10 محرم جب حسین قتل ہو رہے تھے، ٹیلوں پہ لوگ روتے ہوئے حسین کا قتل دیکھ رہے تھے۔ زخمی حسین نے کہا تھا خدا تم پہ لعنت کرے، تم نے اپنے وقت کے امام کو مشکل میں دیکھا اور نصرت نہیں کی۔ مجلس حسین میں آنا ہے، نصرت حسین پہ لبیک کہنا۔ وہ جو حل من ناصر کی صدا تھی، مجلس حسین میں آنا اس کے اظہار کا نام۔ میں سطر اپنی جانب سے نہیں، اپنے عشق میں آ کے نہیں، کتاب کا لکھا ہوا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مجلس حسین خیمہ حسین ہے۔ کوئی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ مجلس شبیر میں آؤ۔ آج 2 محرم اتر گیا کربلا کے جنگل میں بطول کا بیٹا۔ کل پڑھی تھی حسین کی مدینے سے روانگی۔ بے اختر شادی مالک حسین بیٹوں کی زندگیاں دراز فرمائے۔ میں نے جملہ روانگی کے لیے ہمیشہ یہ پڑھوں گا، آپ نے ہمیشہ ذاکروں سے روانگی سنی ہے، حسین نے وطن چھوڑا، حسین سے وطن چھڑوایا گیا، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ میں آج جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، ہائے تم نے کہہ دینی ہے، بیٹے سے ماں چھڑوائی گئی۔ حسین سے وطن نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے ماں چھڑوائی گئی۔ حسین سے مدینہ نہیں چھڑوایا گیا، حسین سے نانا چھڑوایا گیا۔ گھر نہیں چھوڑا، ماں کی قبر چھوڑی۔ وطن نہیں چھوڑا، نانے کی قبر چھوڑی۔ مکہ میں آئے، بد احرام توڑے۔ میں کوشش کروں گا اپنے بچوں کو تفصیلی وہ مصائب جو کتابوں میں موجود ہے وہ پڑھ کے سنایا جائے۔ میرے مولا حسین نے مکے کے بعد پہلی منزل پہ آ کے قافلے کو روکا، یہ منزل سالبیہ تھی۔ مکہ سے پہلی منزل پہ حسین آئے تھے، یا مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ حسین نے قافلہ آگے چلایا،
मंजिल अशराक पे हुसैन पहुंचे थे, खबर मिली कि हानी भी मारा गया। अगली सतर सुनना और हाय जुबान से कह देना, एहराम तोड़ने के बाद हुसैन ने नुकसान गिनने शुरू किए। मक्का तक हुसैन का इत्मीनान था, मक्का के बाद हुसैन के नुकसान शुरू हो गए। पहला नुकसान हुसैन का सफीर। मुस्लिम पढ़ूंगा मैं अगली मजलिस में। आज है फरूद करबला का मजमून। जैसे जैसे मुसाफिर मंजिल के करीब जा रहा था, मंजिले जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंचा। या मौला हुसैन के साथियों ने कहा कि मौला ये कोई खजूरों के बाग है, लगता है कि कोई आबादी करीब है। हुसैन ने कहा नहीं, यहां तो कोई आबादी नहीं है। एक सिपाही को भेजा, एक लश्कर के सहाबी को भेजा, उसने वापस आके कहा मौला कोई बस्ती नहीं, एक बड़ा लश्कर आ रहा है, जिनके नेजे और घोड़ों के कान दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे खजूरों का बाग। हुसैन ने कहा काफिला रोको। रेगिस्तान का सफर था, आपने जहन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए ओए हुसैन तेरे इंतजाम के सदके, अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए, सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज मन अंत कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने जियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने जियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था हुसैन। एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज आई, हुर मैं कभी भी कैद नहीं हो सकता, मैं इब्ने जियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकिफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ना मदीने जाने दूंगा, ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है। अब्बास जी मौला, अकबर जी बाबा, कासम जी मौला, ऊंटों से मशकीजें उतारो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ, और 10 दिन पानी की सबीलें लगाने वालों 1000 हुर के लश्कर को हुसैन के सहाब ने पानी पिलाया। एक एक के सामने जाके मशकीजे का तस्मा खोलते थे। हुर के लश्कर की जुबान प्यास के मारे
बाहर आई हुई थी। हुर के लश्कर के लोगों ने पानी पिया, अपने चेहरे धोए। अब्बास ने आके बताया मौला सब पानी पी चुके। फरमाया अब्बास इनके जानवर भी प्यासे। मैं तो पढ़ रहा हूं, अल्लाह जाने तू हाय कह रहा नहीं कह रहा। इनके घोड़ों के सामने पानी रखो। और हुसैन की आवाज आई, अपने सहाब को याद रखना घोड़े की फितरत है, ये पानी पी के अल्लाह ने इसके गर्दन लंबी दी है। ये पानी पीने के बाद पानी हलक से उतारता है, सर उठाता है, लेकिन इसे प्यास होती है। जब तक 3 बार सर ना उठाए किसी घोड़े के सामने से पानी ना हटाना। 1000 इंसान और 1000 जानवरों ने हुसैन का दिया हुआ पानी पिया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, 1000 यजीद का लश्कर, 1000 लश्कर के घोड़ों ने हुसैन का बांटा हुआ पानी पिया। जिसने 1000 को पानी दिया था, 7 दिन के बाद वो सहरा में खड़ा कर रहा, कोई असगर को एक घोंट पानी। अजरोकुम अल्लाह अजरोकुम। मौला हुसैन ने जोहरैन की नमाज पढ़ाई। जोहरैन की नमाज पढ़ के हुसैन अपनी मंजिल से चले। थोड़ा आगे गए थे, यहां हुर के लश्कर में इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ दूसरा कासिद आया। उसने कहा कि अब मैंने हुक्म बदल दिया है, हुसैन को लेके नहीं आना, जहां मिले वहीं रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। हुर ने अपना घोड़ा हुसैन के लश्कर के पीछे किया। हुसैन के करीब जाकर लगा, फर्जंद रसूल आपकी इज्जत शर्फ मर्तबे से वाकिफ, मैं ना जंग चाहता था ना आपसे इख्तलाफ चाहता था, मेरी मजबूरी है। इब्न ज़ियाद का हुक्म बदल गया है। वो कहता हुसैन का रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। मौला हुसैन की आवाज़ फिर कहने लगा मजबूरी है मेरी, ये सिपाही है, सिर्फ सिपाही नहीं उसका जासूस भी है। अगर मैंने आपको रास्ता दिया, ये जाके इब्न ज़ियाद को इतला देगा, वो मेरे ऊपर जिंदगी तंग कर देगा। हुसैन आपको रुकना पड़ेगा। ये कह के हुर घोड़े से उतरा और हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ, जो ही लजाम में हाथ डाला, हुसैन ने अपनी आंखों को बंद किया, हुर तेरी मां तेरे मातम पे बैठे। इतना जुमला कहना था, हुर मुट्ठियां भींच के कहता हुसैन मैं तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था, ये अमारी से अली की बेटी की आवाज आई, कोई हुर को मेरा सलाम कह दे। आवाज आई बीबी वो तेरे भाई का रास्ता रोक रहा है, रोक दी, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। हुर तुझे ज़ैनब सलाम। हुसैन ने कहा हुर ना तेरी जिंदगी खतरे में, ना अपने लहू से तेरी तलवार रंगीन होने दूंगा। हुर करीबी किसी जगह पे जाके मुझे पड़ाव डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने, 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर ज़हरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंघी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम? मौला नैनवा। कोई और नाम? मौला शत्ते फरात। कोई और नाम? मौला करबला। करबला का नाम आना था, ज़हरा का चांद रो के कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास जी आका, अब्बास अमारियां रोको, खैमे लगाओ, अब्बास हम यहां पड़ाव करेंगे। लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूर इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया, अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? अब्बास मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास कहा तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखता, तेरा भी कोई सरदार है?
تو مجھے چہرے سے خود بڑا امیر لگ رہا ہے، تو کوئی بڑا رئیس ہے، تیرا بھی کوئی سردار؟ آواز آئی ہاں تجھے میرے سردار نے بلایا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا چلا، جب وہاں گیا حسین مسند پہ، دائیں اکبر بائیں قاسم، قبیلہ بنی اسد کا بزرگ جا کے بیٹھ گیا۔ مسافر کیوں بلایا ہے؟ مولا حسین کی آواز ہے، یہ ٹیلے کس کی ملکیت ہے؟ کہتا ہم میرے قبیلے کی۔ حسین کہتے میں اس میں سے فرات کے کنارے میں سے چند مربع میل زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ جب کہنا خریدنا چاہتا ہوں، قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا کیوں؟ رہنا ہے تھوڑے دن قیام کر، ہم گھروں کے دروازے کھولتے ہیں۔ حسین کہتے تھوڑے دن نہیں رہنا، میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنے کا نام لگا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا کہتا خیر ہے اس صحرا میں؟ نا 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 نا، مسافر تجھے خبر ہی نہیں ہے، یہ ریگستان عام ریگستان نہیں ہے، جلدی کر یہاں سے چلا جا۔ حسین دیکھتے کیوں نہیں رکنے دیتا؟ کہنے لگا میں نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے باپ سے سنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، یہ زمین نہ کسی نبی کو راز آئی ہے، نہ کسی نبی کے بیٹے کو راز آئی ہے، یہاں سے انبیاء چیخیں مارتے ہوئے گزر گئے ہیں، اس صحرا میں نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے نہ زراعت ہوتی ہے، بے شک یہ دریا کا کنارہ ہے، دریا کے کنارے میں ہمیشہ زمین سرسبز ہوتی ہے، لیکن نہ یہاں پہ اناج اگتا ہے نہ دانا اگتا ہے، یہاں پر کبھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر کبھی بھی سیدھی بارش نہیں برستی، جتنی جلدی ہو سکتا یہاں سے چلا جا۔ حسین رو کے کہتا اتنا کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ رو کہتا مسافر میں تجھے کیا کیا باتیں کھول کے بتاؤں، ہم مدت سے اس ٹیلوں پہ روتے ہیں، آدھی رات کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، میرے قبیلے کی عورتیں کہتی ہے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کوئی کالے برقع والی بی بی ہے، کبھی اس ٹیلے پہ کبھی اس ٹیلے۔ مسافر یہ جنگل چھوڑ دے، یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بولتا رہا، حسین روتے رہے، بوڑھا بولتا رہا، حسین روتے رہے۔ حسین رو کے کہنے لگے میں تو یہیں اپنے گھر بناؤں گا، ہمیشہ کے لیے بناؤں گا۔ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ دیکھا تھا پھر تیری مرضی، صرف اتنا بتا دے آیا کہاں سے ہے؟ حسین کی آواز آئی مدینہ، مدینے کا نام آنا تھا، دیکھ کے کہنے لگا حد ہو گئی ہے، محمد کی قبر چھوڑ کے مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ جب کہنا محمد کی قبر چھوڑ کے آ رہے ہیں، حسین نے جنگل میں نانے کا نام سنا، حسین دو کے کہتے کیا تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کیا لگا جوانی میں ایک بار مدینے گیا تھا۔ حسین نے جلدی سے قبیلہ بنی اسد کے بزرگ سے پوچھا پھر کیا ہوا تھا؟ کیا لگا سلام کرنے گیا تھا مدینے کی مسجد میں، میری جوانی کا عالم تھا، جب میں رسول کے پاس گیا تھا، رسول منبر میں بیٹھے تھے، ان کی گود میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بار بار اسے سینے سے لگاتے تھے، میں نے رسول سے پوچھا تو یہ کون ہے؟ فرما رہے تھے میرا بیٹا حسین ہے۔ حسین کا نام آنا تھا، حسین کی چیخ نکلی، آواز آئی پہچان یہ وہی حسین۔ ایک قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا پہچان، میں وہی حسین ہوں۔ جب حسین نے کہا میں وہی حسین ہوں، تڑپا، مدینے والے محمد کا بیٹا؟ ہاں میں پیغمبر کا بیٹا ہوں۔ پاؤں پہ گر گیا، نانے کا واسطہ کیوں گھر چھوڑ کے آ گیا ہے؟ پڑھو جملہ، حسین رو کہتے رہنے کوئی نہیں دیتا، تو نے مدینہ آباد دیکھا تھا، اب مدینہ اجڑ گیا ہے۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا دیکھتا میری قسمت، میرا نصیب، محمد کے بیٹے میرے بستی میں، میری آبادی میں آئے۔ مولا کیا سودا، کیا خریدنی، کیا بیچنی؟ مولا نوکروں کے گھر حاضر ہے، غلاموں کے مکان حاضر ہے۔ حسین رو کے کہتے نہیں، تیری محبت کا شکریہ، میں تم سے سودا کروں گا، کیونکہ میں نے پڑھنی ہے یہاں نماز، غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی۔ یہ کہنے کے بعد حسین کی آواز ہے جتنے مربع میل زمین خریدوں گا۔ قبیلہ بنی اسد کا بوڑھا بحیثیت سردار اپنے قبیلے میں جا کے بتا دے، تو نے اپنے قبیلے میں جا کے منادی کروا دینی جتنے دن میرا یہاں قیام ہے، آج ہے 2 محرم، اگلے 8 دن تک تیرے قبیلے کا کوئی مرد
यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है। मौला वो तो रोज जियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी, मेरे साथ पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा। रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का भी तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा, मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ। हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी ज़ैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद। रो के कहती हुसैन में तेरी शरीकत और हुसैन बहन हो। 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख। हुसैन मैं करबला की जमीन में तेरे साथ शराकतदार बनूंगी। रो के हुसैन की आवाज आई अच्छा आलिया जो तेरा हुक्म, लेकिन बता मैं तेरे औन के नाम करवाऊं। रो के कहती ना मेरे औन के नाम करवा, ना अपने सजाद के नाम करवा। अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है। खरीद करबला लिखवा अपने अकबर के नाम। और जो सैयद बैठे हो मातम करते हुए, मुझे जुमले के एक सतर की कीमत दे देना। वो जो करबला अकबर की जगीर थी, उसी जगीर पे सकीना चेहरे पे हाथ रख के सज्जाद से रो के कह रही थी सज्जाद मुझे भाई की जगीर में कातलों ने तमाश। हौसला हौसला हौसला, बस जितना रो सके हो इससे बढ़ के एक मंजिल और इजाजत। 60,000 दिनार में खरीदी, हो गई अकबर के नाम। अकबर के नाम लिखवाने के बाद हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैंने यहां रुकना है सिर्फ 8 दिन। 8 दिन के बाद मेरा यहां क्याम नहीं होना। मैं वक्फ करता हूं, नाम है मेरे अकबर के, हिबा है अकबर के नाम, वक्फ करता हूं तुम्हारे नाम। 8 दिन के बाद यहां नौकरी करना, पूरी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी रहें। हुसैन लिख के देता है क़यामत तक यहां मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, यहां पर मेरे कोई घर नहीं होंगे, यहां पर हमारी सिर्फ कब्रें होगी। लेकिन कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं क़यामत तक तुम्हें लिख के दे देता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे 2 काम कर देना। इन 2 काम में मैं करबला तुम्हारे नाम लिख देता हूं। उन्होंने कहा करना क्या है? हुसैन की आवाज 10 मुहर्रम को मेरे बच्चों के लाशें दफना देना, 10 मुहर्रम को मेरे बेटों की कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के बुजुर्ग का दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया फिर क़यामत तक यहां मेरे मेहमान आया करेंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने की जगह देना, उन्हें पीने के लिए पानी देना, उन्हें खाने के लिए सामान देना। कोई पूछे तो कहना वो है गरीब की कब्र। आज भी करबला में 13 मुहर्रम को मेरे मौला ने तर्स किया। मैंने पिछले साल अशरा करबला में पढ़ा, हर साल 13 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को बनी असद के लोग कफन पहन के, बेलचे उठा के करबला में आते। हुक्म हुसैन की अताअत में हुसैन ने कहा था मेरे बच्चों की कब्रें बना देना। आज भी वहां हरम बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, वो आज भी बेलचे लेके आते हैं। उनसे अगर कोई पूछे ना कि आज तो हुसैन का हरम बना हुआ है, वो कहते नहीं, हमने वादा किया था हुसैन से, हम हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं। आखिरी 1 मिनट है और मातम का हक अदा कर देना। हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों को, कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन ने कहा एक कबीला बनी असद के बुजुर्गों, एक कबीला बनी असद की औरतों, एक कबीला बनी असद के बच्चों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं बहसीयत बाप कबीला बनी असद की औरतों तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है 10 मुहर्रम की शाम तुम्हारे मर्द फौज से डर जाएं, तुम्हारे मर्द
मौत से घबरा जाए, तुम फुरात के पानी भरने के बहाने फुरात के किनारे आना, वहां से रेत उठा के मेरे बच्चों की लाशों पे डाल देना, मेरे बच्चे दफना देना। ये कह के हुसैन मट्टी पे बैठे, कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बुलाया, रोका तुम क्या करने के लिए आते हो? रोका दे यहां पर आते हैं थोड़ी खेल खेलते हैं। हुसैन ने कहा क्या खेल खेलते हो? कहते इधर से रेत उठाते हैं उधर रख देते हैं, उधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। हुसैन ने कहा अगर तुम्हारी माँ और बाप ना आ सके, तुम शाम गरीब आना, उधर से रेत उठाना, लाशों पे डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। ज़हरा के बच्चे दफन। मातमे हुसैन।